اس لفظ کو بہت سارے لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ صحیح پڑھنے کا طریقہ آج ہم سیکھیں گے، اور اسی غلطی کو یہاں بھی دہراتے ہیں، تو یہاں بھی وہی غلطی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ یہ ایک باریک مد ہے، اور اس کے آگے تھوڑا سا یہ ایک موٹی مد ہے۔ یہ دونوں مدات میں کیا فرق ہے، تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اور یہاں پر تو بہت سارے لوگ غلط پڑھتے ہیں، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آج ہم سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ بہت سارے قواعد انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہماری بہت ساری غلطیاں درست ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سید شفیق عطاری۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 پڑھیں گے۔ اس آیت کو ہم رواں اور ہجوں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ قواعد بھی بتائیں گے کہ کون سا قاعدہ کہاں پر لگ رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا، واو پر زبر ہے اور آگے الف خالی ہے، تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اس کے آگے ہے لام مشدد۔ لام مشدد کو واو کے ساتھ ملائیں گے۔ لام پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ذال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آگے نون پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو لام زبر ول، لام زبر ل، ول ذال یا زیر ذی، والذی نون زبر ن، والذین۔ اب جو غلطی یہاں پر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذال کا جو حرف ہے اس کی جگہ زا پڑھتے ہیں، زا کے ساتھ پڑھتے ہیں والذین، تو والذین پڑھنے سے حرف تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ذال کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر اس حرف کو پڑھنا ہے، اور بڑی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ والذین، والذین۔ آگے کاف پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فا پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، کاف زبر کا، فا زبر فا، کف، را واو پیش رو، کفرو۔ آگے واو پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف پر زبر ہے اور آگے ذال مشدد حرف ہے، ذال کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ ذال پر زبر ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ با پر پیش ہے اور آگے واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، کاف ذال زبر کذ، وکذ، ذال زبر ذ، وکذ، با واو پیش بو، وکذبو۔ تو یہاں جو غلطی کرتے ہیں وہ ذال کی جگہ زا حرف پڑھتے ہیں، کذبو پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہو جاتا ہے، حرف تبدیل ہو رہا ہے، تو ہم نے ذال کو اس کے مخرج سے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ وَكَذَّبُوا۔ آگے با کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا پر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔
نون پر زبر ہے اور آگے الف، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ آگے حمزہ پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اور اس کے آگے واو، اس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، لہٰذا اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کے آگے لام پر کھڑا زبر ہے اور آگے حمزہ اسی کلمے کے اندر آ رہا ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر جو دونوں مدات ہیں ان کو آپ سمجھ لیجئے۔ یہ پہلی جو مد ہے باریک نظر آ رہی ہے، یہ مد منفصل کہلاتی ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتی ہے۔ اب بھی آیاتی نا، یہ نا حروف مدہ ہے اور آگے حمزہ دوسرے کلمے میں آنے سے مد منفصل ہو رہی ہے، اس کو اب 2 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچیں گے۔ اور آگے جو دوسری مد ہے، لام پر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر، یہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے، اس کو بھی 2 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب اس کو مدات کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ بِآیاتِنَا أُولَئِکَ، اس کے آگے ہے حمزہ پر زبر ہے اور اس کے آگے صاد، اور اس کے آگے صاد ہے، اس پر جزم ہے، تو صاد کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور حا پر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ با پر پیش ہے اور آگے نون مشدد ہے، نون مشدد کو با کے ساتھ ملائیں گے، اور نون مشدد میں غنہ بھی کیا جاتا ہے، اور نون پر زبر ہے اور آگے الف، تو الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے را کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے: حمزہ، صاد زبر اس، ح کھڑا زبر ح، اصح، با نون پیش بن، اصحاب، نون الف زبر ن، اصحاب النار، را زری، اصحاب النار۔ تو یہاں پر جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صاد کو سین کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، صاد کو سین کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، حرف بدل کر پڑھتے ہیں، اور ہا کی جگہ ہا، دونوں آنکھوں والا ہا، اس حرف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اصحاب النار، صاد اور ہا یہ دونوں حرف تبدیل ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم نے تبدیل نہیں کرنا، اس کو اسی کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اصحاب النار، اصحاب النار۔ تو یہ چھوٹا سا جیم نظر آ رہا ہے، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے۔ جب یہاں ٹھہریں گے، وقف کریں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو را کی زیر ختم ہو جائے گی، یہ ساکن ہو جائے گا۔ آگے ہا پر پیش ہے اور میم ساکن ہے، میم کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، فا کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو 1 الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ہا پر زبر ہے اور آگے الف آ رہا ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو 1 الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے: ہ میم پیش ہم، ف یا زیر فی، ہ الف زبر ہ، ہم فی ہ۔ آگے خا پر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال پر پیش ہے اور آگے واو ساکن، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو 1 الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آگے نون پر زبر ہے
اور اس کے آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، تو یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون کی زبر ختم ہو جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گا۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، خو کھڑا زبر خو، لام ذیلی، خولی، دال واو پیش دو، خالدو، نون زبر ن، خالدون، آگے وقف خالدون۔ تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 کو پڑھا۔ اس میں جتنے بھی قواعد بتائے ہیں، ان تمام قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔